الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کرو کفار اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجیے ان پر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کہی تھی کفر کی بات، اور انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد، اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جسے وہ پا نہ سکے، اور نہیں کیا برا انہوں نے مگر اس لیے کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں تو بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی دوست و ولی زمین میں، اور نہ مددگار۔ اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اگر دیا اس نے ہمیں اپنے فضل سے تو ہم دل کھول کر خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے ہم نیکوکاروں میں۔ لیکن جب اس نے عطا فرمایا انہیں اپنے فضل سے تو کنجوس سی کرنے لگے اس کے ساتھ، اور روگردانی کر لی، اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے نفاق جما دیا ان کے دلوں میں اس دن تک جب وہ ملیں گے اس کو، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز کو اور ان کی سرگوشی کو، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سارے غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے مومنین اور منافقین کے حالات بتا رہا ہے اور ان کا انجام بتا رہا ہے۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ منافقین کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ دنیا میں اگر کچھ تم کو خوشی، آرام اور عزت ملی تو مغرور نہ ہو جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے دور نہیں۔ تم سے پہلے لوگ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد والے تھے، ان کا تکبر خاک میں ملا دیا گیا، کوئی چیز ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں چھڑا سکی۔ نوح کے گستاخ، قوم عاد، سمود، حضرت ابراہیم کی قوم، حضرت شعیب اور لوط کی قوم کے حالات دیکھ لو، ان کا انجام کیا ہوا۔ ان کی بستیاں الٹا دی گئیں، ان پر آگ اور پتھر برسے، پانی کے طوفان میں غرق ہوئے۔ تھوڑے عرصے کا فائدہ ان کے لیے مفید نہ ہو سکا۔ تم بھی فائدہ اٹھا لو لیکن آخرکار انجام برا ہی ہوگا۔ اس لیے توبہ کرو اور اس جماعت میں داخل ہو جاؤ جو مومنین کی ہے، تاکہ تم بھی ان کی طرح ہمیشہ کی عیش و عشرت میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے نوازے جاؤ جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ سارے فرمان کے باوجود منافقین اور کفار کی حالت نہ بدلی اور وہ اپنی دشمنی، بغاوت اور منافقت میں قائم رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے حکم دیا کہ اب ان منافقین کی پردہ داری اور لحاظ کی ضرورت نہیں، یہ نہ سدھرنے والے لوگ ہیں، اس لیے اب ان پر سختی کریں۔ یہ جھوٹے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کے دل کبھی صاف نہیں ہو سکتے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک گروہ نے یہ کوشش کی کہ راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا جائے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا حال بیان فرمایا تو جلاس نامی شخص سن رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم تو گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ اس پر عامر ابن قیس نے کہا کہ واقعی تم گدھے سے بدتر ہو، اور پھر آ کر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے بلایا تو وہ منکر ہو گیا۔ ان حالات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب نرمی کے حقدار نہیں، اب تو سختی ضروری ہے، کیونکہ یہ ناقابل اصلاح ہے۔ اس طرح ایک شخص سالبہ نامی ہمیشہ مسجد میں رہتا اور بڑی لمبی نمازیں پڑھتا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں، میرا رزق کشادہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے یہ حالت اچھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے رہو،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونا اور چاندی کے پہاڑ پھیریں، لیکن میں بھی ایسی حالت کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کچھ عرصے بعد پھر وہی عرض کیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس کے رزق میں تیزی سے اضافہ شروع ہو گیا اور اس کی بکریاں تھیں یکدم بڑھنا شروع ہو گئیں اور وہ ان میں بے حد مصروف ہو گیا۔ اب وہ صرف شام اور عشاء کی نماز میں شامل ہوتا، پھر ریوڑ اور بڑا ہو گیا تو مدینہ پاک سے باہر چلا گیا جہاں سے صرف جمعہ کی نماز میں شامل ہوتا، اور پھر جب اور زیادہ بڑا ریوڑ ہوا تو دوسری جگہ دور چلا گیا جہاں سے کئی ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ اسی دوران زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابی زکوٰۃ کے لیے بھیجے۔ اس طرف ان کو سالبہ ملا تو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا اور پڑھایا جس پر زکوٰۃ کا حساب لکھا تھا۔ سالبہ نے پڑھ کر کہا یہ جزیہ ہے جو غیر مسلمانوں سے لیا جاتا ہے۔ پھر کہا اچھا آپ آگے جاؤ، واپسی پر بات کروں گا۔ وہ آگے گئے، ان کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ملے۔ انہوں نے فرمان سن کر سب سے اچھے جانور چن کر پیش کیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمیں چن کر لینے کا حکم نہیں، درمیانے درجہ کے لینے کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتا ہوں۔ پھر وہ واپس آ گئے، انہیں دوبارہ سالبہ ملا تو اس نے پھر فرمان دے کر یہی کہا کہ یہ جزیہ ہے۔ غلاموں نے اس طرح آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا سالبہ افسوس ہے تم پر۔ سالبہ کا کوئی آدمی یہ فرمان سن رہا تھا، اس نے جا کر سالبہ کو بتایا۔ سالبہ کو فکر ہوئی اور وہ واپس آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حساب پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری کوئی چیز لینے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ اس نے کافی زور لگایا لیکن سر پر خاک ڈالتے ہوئے واپس چلا گیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت بکر صدیق کی خدمت میں مال لے کر حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا میں کس طرح وہ مال لے سکتا ہوں جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں حاضر ہوا، انہوں نے کہا کہ میں کس طرح وہ مال لے سکتا ہوں جو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر وہ چلا گیا اور مر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس سارے فرمان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے اور مسجد میں نمازیں پڑھتے ہوئے بھی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو کہ انسان کا انجام خراب ہے۔ انجام انہی کا اچھا ہوتا ہے جو دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور اپنی جان، مال، اولاد اور ماں باپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ چانچہ دیکھ لیں کہ یہی حقیقت یزید کی تقرری سے لے کر کربلا تک واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ جن کے دلوں میں محبت تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اپنے جانیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قدموں پر قربان کرنا اپنی سعادت سمجھا، اور جن کے دلوں میں محبت نہ تھی تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قدر نہ کی اور اپنے نفسانی خواہشات پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اور انجام کیا ہوا؟ یہ صرف نسبت کی وجہ سے ہوا کہ نسبت رکھنے والے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازے گئے اور رہتی دنیا تک احترام اور ادب کے حقدار بن گئے، اور نسبت سے محروم لوگوں کو نہ نماز بچا سکی اور نہ ان کا ظاہری اسلام۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔